بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں کی توفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کی توفیل ہم لوگ ایک مرتبہ پھر اللہ کا قرآن سماعت کرنے کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، مل کر قرآن کو سننا قبول فرمائے، قرآن کو سن کر سمجھنا قبول فرمائے اور پھر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، ہر روز میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ آج کی آیات بہت زبردست ہیں، لیکن جب اگلے دن پڑھتا ہوں تو وہ سب اعلیٰ ہوتی ہیں.
اگر میں کہہ رہا ہوں اگر ہم لوگ تھوڑا وقت نکال کر قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں، نہ 2 رکوع پڑھیں، 1 رکوع نہ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھ لیں آیت سے آیت تک، اور پھر اس پہ غور کریں، چونکہ غور سب سے خوبصورت چیز ہے، غور و فکر، چونکہ یہ اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے، ایک تو یہ پڑھنے کے تعلق رکھتی ہے، مطالعے کی کتاب نہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں ہم لوگ یا کتابیں پڑھتے ہیں، نہ، پڑھنے کی ہے، لاؤڈلی، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان ہلے، چونکہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 حسنات، جس نے ایک لفظ اللہ کے کلام کا پڑھا اس کی 10 نیکیاں اللہ نے لکھ دی۔ تو یہ پڑھنے کی کتاب ہے، مطالعے کی کتاب نہیں، اور پھر یہ غور و فکر کی کتاب ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو ایک تو یہ نا کہ جو میں بول رہا ہوں یا بزرگوں نے لکھا ہے یا تفاسیر ہیں، وہ بڑی جگہ پر ہیں، بڑی ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جب آپ کے دل کے اندر اللہ خود ڈالے گا تو وہ جو معانی و مفاہیم آپ کے دل سے نکلیں گے وہ آپ کا سرمایہ ہے وہ، اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے ان کی جو اس کے کلام سے پیار کرتے ہیں، اور پھر وہ سمجھ بھی عطا کرتا ہے۔ اور دوستو، میرے بچوں، اگر اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے تو پھر عمل میں کتنی آسانی ہوتی ہے، یہ ہم اس راہ پہ چل کر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق بھی سورہ تحریم ہے، اس کا نمبر 66 ہے، 66، سپارہ نمبر 28 ہے، اور آیات آج بھی 3 ہیں، 10، 11 اور 12، 3 آیات ہیں۔ پھر سماعت کر لیں، نکالنے میں آسانی رہے گی۔ سورہ تحریم اس کا 66 نمبر ہے، 66، سپارہ 28 ہے، آیات 3 ہے، 10، 11 اور 12۔ اللہ کریم نے 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے، 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے، 2 اچھی عورتیں، 2 بری عورتیں، 2 اچھی عورتیں، 2 بری عورتیں، اور کرائیٹیریا بیان کیا اللہ نے، اچھی خواتین کا بھی اور بری خواتین کا بھی۔ اور مثال کس کی دی اللہ پاک نے؟ انبیاء کی، انبیاء کی مثال دی ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور خصوصاً آپ کے قریبی رشتہ دار، اور آپ کے محلے میں بھی تھے، محلہ جو وہی تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اب بھی جہاں سرکار دو عالم کی ولادت گاہ ہے مکہ پاک میں، لائبریری ہے، یہ سارا قریشیوں کا محلہ تھا۔ وہ ایک گھاٹی بھی اس میں، شاہ بی طالب، وہ خندق کھود دی انہوں نے، ٹنل نکال دیا، اور ادھر ابو جہل کی جو مکان تھا وہاں وہ لیٹرینیں ساری، وہ ابو جہل کا مکان تھا، سارے ایک جگہ رہتے تھے سارے۔ تو کچھ لوگ ان سے کہتے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ کوئی کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، کوئی کہتا تھا میرا بھائی ہے، کوئی کہتا تھا میرا بھانجا ہے، لہذا ہمیں کیا ہوا؟ یہ ہمیں بخشوا لے گا، بھائی ہم تو اس کے قریبی ہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو مشرک ہو نا، منکر ہو نا۔ کہا جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو قریبی نا۔ تو یہ قربت ہمیں بچائے گی۔ تو
تو اللہ کریم نے ان آیات میں یہ کلیریفائی کیا ہے کہ قربت اس وقت فائدہ دے گی جب تمہارے دامن میں ایمان ہوگا. قربت، قرابت داری اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گی جب آپ کے دامن میں ایمان ہوگا. اور اگر آپ کے دامن میں ایمان نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی آپ نبی پاک کے قریب ہوں، اللہ نے پہلے فرما دیا محبوب جو تیرے دین کا دشمن ہے اس کی معافی کوئی نہیں، اور جو تیرا ماننے والا ہے اگر وہ گناہ گار بھی ہوگا تو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی سزا دے، ہو سکتا نہ بھی دوں، لیکن اس کو معافی مل جائے گی بیکاز آف یو، آپ کی وجہ سے. اچھا، بعض بڑے بولے پنچھی پتہ نہیں یا تو وہ قرآن نہیں پڑھتے یا قرآن سمجھتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ ان مشرکین نے کہا تھا، یہ سماعت کریں دھیان سے اور بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہے. وہ نے منہ سے کہا سرکار دو عالم سے، تم جو روز ہمیں ڈراتے ہو کہ پتھروں کا عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا، تو کہو نا اپنے اللہ سے حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب علیم، برسا دے پتھروں کی بارش، بھیج دے عذاب ہمارے اوپر، تیرا بھی کام ختم ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ختم ہو جائے گا. جواب کیا ملا؟ فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ان کو بتا دو تمہیں جو فائدہ مل رہا ہے نا وہ اسی بات کا مل رہا ہے کہ تو ان میں اب تک موجود ہے، اور جس دن تو اللہ کے حکم کتاب کے منتقل ہو جائے گا پھر ان کا حشر دیکھنا. تو فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ان کے وجود کا فائدہ اس دور کے بے ایمانوں کو ملتا رہا جب تک آپ بیٹھے رہے، اور جن کے دلوں میں ایمان پکا ہے تو ان کو وہ فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا نبی پاک کا؟ کتنی سوچنے والی باتیں یہ. تو یہ مشرکین مکہ کا جواب تھا کہ تمہاری بخشش ہوگی اگر تم ایمان لے آئے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ابو لہب سے بڑھ کے نبی پاک کے قریب کون تھا؟ سگا چچا تھا، قبیلے کا سردار بھی تھا، لیکن اللہ کریم نے معاف نہیں کیا اس کو. خون تھا سرکار کا. کیا معنی ہے؟ کہ جب تک ایمان کی دولت پاس نہیں ہوگی قربت کام نہیں آئے گی. یہ اصول اللہ نے بیان کر دیا. آئیے قرآن سنو اللہ کا، تاکہ ہماری ایمان کو تازگی ملے اور ہمارے غلط عقیدے جو ہمارے دلوں میں گھسے ہوئے ہیں ہاں جی وہ بھی باہر نکل جائیں. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، بیان فرمائی اللہ نے مثال، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا. یہ بڑی دھیان سے سننے والی باتیں ہیں. بعض لوگ نا یہاں پر بہت بے ایمانی کرتے ہیں. بتاتا ہوں آپ کو، اللہ نے کلیریفائی کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، بدکار نہیں تھی. کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بیویاں آئی ہیں انبیاء کے گھروں میں وہ بدکار نہیں تھیں. ہاں منکر ہو گئی تھیں، لیکن بدکار بیوی کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی. یہ غلط عقیدہ ہے جو ہمارے دماغوں میں گھسیڑ دیا گیا ہے. اللہ نے کلیریفائی کیا یہاں پر. کافر
کفر کیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے دین کا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں. اور جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بڑی ہوشیار خاتون تھی پاک باز، لیکن وہ غیروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اپنے خاندان کے ساتھ. چونکہ ہر نبی کا جو پیغام ہے نا وہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا. سرکار دو عالم کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہوا تھا، اپنے دشمن ہو گئے تھے تو کئی پھر اپنوں کے ساتھ مل گئے. تو وہ نوح علیہ السلام کی بیوی جب ان کے ساتھ ملی تو انہوں نے کہا کہ تم مشہور کر دو، نعوذ باللہ کہ یہ بابا جی پاگل ہیں، دیوانے ہیں. تو اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی. اور ویسے بھی جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا، پہاڑ کے اوپر رہتے تھے تو لوگ پاس سے گزرتے کہ بابا جی کیا کر رہے ہو؟ تو فرماتے میں کشتی بنا رہا ہوں، طوفان ہونے والا ہے. اب وہ چونکہ مائی صاحبہ نے ان کے دماغوں میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ ان کا پاگل پر ہے، ان کا نعوذ باللہ دیوانے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہاتھ گھما کے چلے جاتے. پہاڑوں پہ بھی کوئی سیلاب آیا ہے، لیکن ان کو کون سمجھاتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ سچی بات بتا رہے تھے. تو وہ کیا کرتی تھی، خبریں ساری ٹرانسفر کرتی رہتی تھی جبارین کو یا اپنی قوم والوں کو. اور دوسری کیا تھی، وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی. بدکار یہ بھی نہیں تھی، لیکن اس کو بھی حضرت لوط کی دعوت پسند نہیں آئی، یہ بھی پرچھوں کے ساتھ لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ تو ایسا کیا کہ جب بھی تیرے گھر میں کوئی نئی بات ہو تو ہمیں بتا دیا کرو. چونکہ اس سے پہلے آپ واقعہ سن چکے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ آخری دو فرشتے جو ان کے گھر میں آئے تھے تو یہ خاتون جا کے ان کے کانا پھوسی کر کے آئی تھی. تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے. بچے باہر نکالو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اندر بھی یہ خباثت پھیلے گی اور وہ قرب قیامت ہوگا. کون سی قیامت؟ فرمایا کہ خامد اپنی بیویوں کو اس جگہ نہیں استعمال کریں گے جو اللہ نے بنائی ہے، غلط جگہ پر کریں گے. مردوں کے ساتھ شادیاں کریں گے، گے اور لیسبینز کی تنظیمیں بنے گی. یہ سرکار بہت پہلے بتا چکے ہیں. فرمایا کہ وہ قرب قیامت ہوگا جب میری امت میں یہ چیزیں آئیں گی. اور بھی بڑی باتیں ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. تو میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو فعل تھا اسی کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا. تو جب ان کا شور بڑھا، وہ دیوار پہ چڑھنے لگے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو جائیں نا اللہ کا نام لے کر، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے. تو آپ جانے لگے تو بیوی سے کہا کہ آ جاؤ چلتے ہیں. کہنا میں تو اپنوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، آپ جاؤ. چنانچہ آپ چلے گئے. اور وہ جو فرشتے تھے وہ تو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو پھر انہوں نے جو تیا پانچا کیا نا ان کا، قوم لوط کا، تو آج بھی وہاں پر آثار ہیں. آپ عبرت کے لیے جائیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، ہاں جی، فانظروا الی آثار رحمت اللہ. ساری جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیروا فی الارض فانظروا، جاؤ دیکھو اللہ پاک نے منکروں کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. آج بھی ان کی شکلیں ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، سب ویسے ہی تباہ ہو گئے تھے سارے. بہت برا فعل ہے یہ بہت برا فعل ہے. یہ وہ مولوی کرے، مفتی صاحب کریں، پیر صاحب کریں، کوئی بھی کرے، یہ بہت برا فعل ہے. بچو اس فعل سے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے پر، مدرسے محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں، کالج محفوظ نہیں.
یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم کن راستوں پر چل پڑے ہیں؟ لوٹ آؤ۔ اللہ کریم کی رحمت بار بار ہمیں آوازہ دیتی ہے کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اور لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اگر تم انہی راستوں پہ چلتے رہے تو پھر تمہارا حشر بھی وہ ہوگا جو اس سے پہلے قوم لوط کا ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں بیویاں میرے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدکار نہیں تھیں، جسم سے جسم ملا ہوا تھا نبی کے ساتھ، لیکن ایمان نہیں لائیں۔ ایمان شرط ہے۔ اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا نسب سے، تو پھر ایمان لانا ہوگا، پھر نسب آپ کو فائدہ دے گا، وگرنہ بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، ان دونوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو دونوں کو جو خیانت کی انہوں نے اور جس کے لیے کی وہ کام نہ آئے۔ آنا کیا تھا؟ اللہ کا عذاب تو منتظر تھا، ان کو پانی کا عذاب لے گیا اور ایک پتھروں کی بارش، اور شکلیں بگڑ گئی ان کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کے لیے، وہ جس کے لیے انہوں نے حرکت کی تھی، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہوں نے۔ لیکن جو انبیاء کے ساتھ نکل گئے تھے، یعنی حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے، حضرت لوط کے ساتھ مسافر ہو گئے تھے، وہ بچ گئے۔ تو بچنے کا تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتا ہے، ہمیں آج کل کے مسلمانوں کو، چونکہ قیامت تک ہے نا قرآن، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ نا۔ یہ منہ زبانی ایمان کیا ایمان ہے؟ یہ دل سے ایمان لاؤ، دل سے مانو اللہ ایک ہے، دل کو خالی کرو، غیر اللہ کو دلوں میں مت بٹھاؤ۔ یہ تو اللہ کی جگہ ہے نا، قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ پیار کرو، عقیدت رکھو، محبت کرو، لیکن دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ یہ نکتہ ہے جہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہم تو دنیاوی لیڈروں کے پیچھے دل میں اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھے غیر اللہ برداشت ہی نہیں، اور ہم پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اندر داخل کر لیتے ہیں۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، پھر ہم نے کہا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، ان جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ ان دونوں کو، نبیوں کی بیویوں کو، بدکار نہیں تھی، ایمان نہیں لائی۔ تو ایمان جو ہے یہ شرط ہے۔ پھر اللہ پاک دو مثالیں اور دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، محبوب ایک اور مثال دیجیے ان کو۔ کس کی مثال؟ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی مثال۔ جب اس کے خاتون کے ہاتھوں میں، پاؤں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی تھیں، گاڑی ہوئی تھیں، اوپر سے پتھر ان کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا نا، تو مجھے ایک جگہ بڑی خوشبو آئی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کی ایک خاتون کنگھی کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پالا تھا بی بی آسیہ نے نا، لیکن اس خاتون کے ایمان کو دیکھ کر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کا واقعہ سنایا جبریل نے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، من گھڑت واقعہ نہیں ہے یہ۔
سرکار نے فرمایا کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی، کنگھی گر گئی تو اٹھانے کہتے بسم اللہ، تو وہ چونکی۔ فرعون کی بیٹی یہ کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ کہا کون اللہ؟ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں، جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا۔ تو اس نے شکایت کر دی۔ جو لمبا واقعہ ہے، میرے پاس وقت نہیں اتنا، 2 بچے بھی تھے، تو اس نے ابلتے ہوئے تیل میں ان بچوں کو پہلے ڈالا۔ آخری بچہ وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ تھا نا، تو جب وہاں چھینا نا تو پریشان ہوئی وہ خاتون، تو بچے نے آواز دی ماں گھبرانا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مائی صاحبہ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے لوگ استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں 4 بچوں نے باتیں کی ہیں، 4 بچوں نے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی جس نے گواہی دی تھی وہ بھی بچہ تھا، حضرت جرح کی جس نے گواہی دی تھی وہ بھی بچہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچہ تھے، اور ایک یہ اس بشاطہ کا وہ کنگھی کرنے والے خاتون کا بچہ تھا جس نے ماں سے کہا تھا گھبرانا نہیں، اوپر جنت کی طرف دیکھ۔ تو بی بی آسیہ کا بھی ایمان پکا ہو گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے، یا اللہ میرا گھر بنا رہے اپنے پاس، ونجنی من فرعون، اور مجھے اس فرعون سے نجات دے دے، ہاتھوں میں کیلیں، پاؤں میں کیلیں، پتھر اوپر ہے۔ آپ جانتے ہو کہ کیا حال کیا ہوگا ظالم نے، اور ایک دن کی بات نہیں ہے یہ، ہاں آپ کی پوری تفسیر پڑھیں، اس کی لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس ظالم سے نجات دے، وہ عمل ہی، اور جتنے برے اعمال کرتا ہے، چونکہ میں اس کے گھر میں ہوں تو مجھے نہ پکڑنا، ان اعمال کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ یا اللہ مجھے نجات دے دے، ونجنی من عملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور یہ پوری جو ظالموں کی قوم ہے، یا اللہ اس سے مجھے تو نجات عطا کر دے۔ آسیہ بنت مزاحم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں 4 عورتیں، اور 5ویں ایک مثال دی سرکار نے، فرمایا کہ آسیہ بنت مزاحم، مردوں کی تو خیر بڑی شان ہے سرکار فرماتے ہیں، لیکن ان عورتوں کے بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ عائشہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی مثال ہوتی ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اور مریم بیٹی عمران کی جس نے محفوظ رکھا اپنے ناموس کو، پاک باز پاکیزہ خاتون، احسنت فرجہا، اپنے ناموس کو پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح، وصدقت بکلمات ربہا، اور اسے تصدیق کر دی اپنے رب کے کلام کی، وکتبہ، اور اس کے کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ تو اللہ کریم نے 4 خواتین کی مثال دی، تھیں چاروں پاک باز، 2 نبیوں کے گھر میں تھی لیکن ایمان نہیں لائیں، جہنمیوں کے ساتھ گئیں۔ 2 بے ایمانوں کے گھر میں تھیں، یعنی حضرت سیدہ مریم کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں تو بے ایمان لوگ تھے وہ سارے، لیکن اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا، حضرت آسیہ کو بھی محفوظ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ کی بندیو، اپنے ناموس کی حفاظت کرو اور اپنے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آئیں تو تمہارا نسب تمہارے کام آئے گا، تمہارا حسب تمہارے کام آئے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمہارے حسب نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پڑھا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے لکھا ہے، وہ دیکھو جی نبی کی بیویاں بھی تو بدمعاش تھیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہیں، غلط کہتے ہیں وہ۔ آپ تمام حضرت ابن عباس کی تفسیر دیکھ لیں، ابن کثیر اٹھا لیں، کوئی تفسیر بڑے لوگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، سب لکھا کہ وہ پاک باز عورتیں تھیں لیکن بے ایمان تھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔